صوفیہ کرام کی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی تعلیم آتی ہے کہ مخلوق کو بے عیب دیکھیں. اب مخلوق جو ہے وہ تو کہیں ظالم بھی ہے، تو یعنی قصوروار تو ہو رہی کہیں نہ کہیں، وہ کیسے دیکھیں گا؟ ہاں، مخلوق کو بے عیب دیکھنا، اس کا معنی کیا ہے؟ ہے تو بڑی گہری بات یہ، ہماری عقلوں سے یوں یعنی سمجھیں کہ ہمارے فہم سے بہت ماورا بات ہے یہ، ہم کیا اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ اپنے تئیں تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ مخلوق کو پیدا کیا، تو بتائیے کہ اس کے پاس کیا اختیار تھا؟ مخلوق کے پاس کوئی اختیار تھا؟ نہیں تھا نا. جب تک اس نے اختیار نہیں دیا تھا کسی کے پاس کوئی اختیار تھا؟ اب اللہ نے اختیار دے دیا. اب یہ خالصتاً یہ صوفیہ کی بہت صفات کی بات ہے یہ، اور یہ ایسے کرنے کی ہے بھی نہیں، سمجھنے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں جانا جاؤں. اب اس کی ذات تو ورا الورا ہے، ذات تو کسی کی سمجھ میں آ نہیں سکتی. تو اس نے اپنی صفات ظاہر کی. صفات کو ظاہر کرنے کے لیے مخلوق بنائی اس نے. اس کی صفات کچھ جلالی ہیں، کچھ جمالی ہیں. اب جو جلالی صفات جن میں ظاہر ہوں گی اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ تو ظہور کا تقاضا کیا ہوگا؟ کہ وہ مخلوق جلال کو دعوت دے گی الٹیمیٹلی نا. اور جو مخلوق جمال کو ظاہر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں وہ جمال کو دعوت دیں گی. بس اتنا ہی ہے سمجھانے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مخلوق بیچاری کیا کرے، جو جمال کے تحت آ گئی تو ظلم کسی پہ نہیں کرتا. یہ بات ہے، وہ اعلیٰ درجے کا عدل اور یعنی فضلی فرماتا ہے. بلکہ وہ اگر عدل ہوگا تو اعلیٰ درجے کا ہوگا. ظلم ایک ذرہ برابر نہیں. لا یظلم مثقال ذرہ، ہر ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو وہ کسی پر اپنا جلال ظاہر کر دے تب بھی اس پہ ظلم نہیں ہے، کسی پہ اپنا جمال ظاہر کر دے تو پھر تو بلے بلے ہے نا. جلال ظاہر کر دے، جب جس پہ جلال ظاہر کرے گا اس کے لیے جلال والے کام آسان ہو جائیں گے. بس آگے جو سمجھدار ہو سمجھ لے. اسی میں ہے کل میسر لما خلق لہ، ہر شخص کے لیے وہی کام آسان ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. کس نے پیدا کیا؟ مالک نے نا. مالک نے جدھر چاہا کر دیا بغیر ظلم کے. اب یہ بیچ میں راز ہیں جو کہ انسانی عقلوں سے باہر. یہ جب انسان تصوف کی گہرائی میں جاتا ہے تو کھلتے ہیں اس پر، لیکن وہ بولنے کے نہیں ہیں، وہ انہی تک محدود رہتے جن پہ کھلتے ہیں. تو اس لیے وہ مغلق رہتے ہیں، بس بند.
یہ صوفیہ کے لیے ہے کہ وہ لوگوں کو مخلوقات کو بے عیب دیکھے. تو پھر عیب کس میں دیکھیں گے؟ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے عیب. وہ کہتے ہیں مخلوق میں عیب دیکھنا خالق میں عیب دیکھنا ہے کہ مخلوق کس نے بنائی. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات ہے, اس کی میں ایک پہلو کی وضاحت اس کی ہو سکتی ہے, اور یہ کہ اگر آپ نے جو ہے نا گھڑی باندھی ہوئی ہے, گھڑی میں آپ بولتے ہیں یار اس کا ڈائل صحیح نہیں ہے, یار اس کی سوئیاں صحیح کام نہیں کر رہی, اس کا پٹا صحیح نہیں ہے, اس میں اس میں تو پانی چلا جاتا ہے, لکھا ہوا واٹر ریزسٹ اور پانی بھی جا رہا ہے اس کے اندر. تو آپ یہ گھڑی کی خوبیاں اور خامیاں بیان کر رہے ہیں, تو اصل میں کس کی ہو رہی ہے برائی؟ اور بنانے والی کمپنی کی. یار کمپنی ایسی آ رہی ہے نا, صحیح نہیں بنائی اس نے. اب کمپنی تو کوئی چیز نہیں ہوتی, انجینئر ہوتے ہیں اس کے پیچھے, مینجمنٹ ہوتی ہے. تو مینجمنٹ صحیح نہیں ہے, انجینئرنگ صحیح نہیں ہے, انتظامات صحیح نہیں ہے وہاں کر, وعدے کی پاسداری نہیں ہے ان کی, وغیرہ وغیرہ جو لکھا ہے وہ دے ہی نہیں رہے, بددیانت ہے. سینکڑوں ایپ آ گئے صرف یہ کہنے سے یار یہ صحیح نہیں ہے, گھڑی ٹھیک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی مخلوق میں کوئی عیب نہیں آپ تلاش کر سکتے, بے عیب مخلوق اپنی جگہ کامل ہے. جب اس کا اختیار ہوتا ہے نا, شو ہوتا ہے, تو عیب پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر. انسان ہونے کے لحاظ سے بے عیب ہے, کیا کامل مخلوق ہے اللہ کی. آسمان کو دیکھیں, ہل تری من فطور, کیا اس میں کوئی گڑھا نظر آتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں دیکھو کائنات کو دیکھو. فرشتوں میں کیا عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں. کسی چیز میں آپ نقص و عیب تلاش کر کے دکھا دیں, آپ کی نظر سے ہوگا وہ عیب, حقیقت میں نہیں ہوگا. ہم سانپ کو برا کہتے ہیں نا, سانپ کاٹتا ہے بندہ مر جاتا ہے. سانپ کے لیے زہر کیا چیز ہے؟ خوبی ہے. آپ کے اینگل سے اس میں عیب ہے, یار کاٹ لیتا ہے. گوبر ہے زمین کے لیے, جو نا پودوں کے لیے کھاد ہے, یہ ان سے جا کے پوچھیں بھائی یہ گوبر میں کیا چیز ہے, بولیں یار بہت زبردست چیز ہے. پوچھیں ان سے جا کے. ہمارے اینگل سے وہ بدبودار ہے, گوبر ہے. بدبو ہمارے اینگل سے بدبو ہے, کسی کے لیے ہو سکتا ہے خوشبو ہو. پودوں کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, وہ خوشبو سے سونگھتے ہیں اس کو, خوشبو کی طرح سونگھتے ہوں گے اس کو انہیل کرتے ہیں. ایکزیل جو کرتے ہیں وہ ہمارے لیے, جس کو وہ بیکار سمجھ کے نکال دیتے ہیں آکسیجن, وہ ہمارے لیے زندگی ہے. تو عیب کہاں ہوا عیب؟ دیکھنے والے کی طرف سے عیب ہو رہا ہے. کہتے ہیں عیب دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے. خلق کے اعتبار سے اس کی تمام مخلوق بے عیب ہے. فرد کا نہیں بولا فلاں فرد بے عیب ہے, فلاں فرد بے عیب ہے, نہیں. اس کی یہی وضاحت ہو سکتی ہے کہ تخلیق کے اعتبار سے اس کی ساری مخلوق بہترین ہے. شیطان کو دیکھ لیں آپ, پکا شیطان ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کمی اس کے اندر؟ کمال کا شیطان ہے. یعنی شیطان ہونے میں اس کی شیطانیت اگر تھوڑی ہو تو ہم بولیں گے یار صحیح شیطان نہیں ہے یہ, نہ وہ پکا شیطان, کی شیطانیت بے عیب ہے. لیکن اس شیطانیت کے لیے دیکھو اس کو کتنی طاقت اور کتنا اختیار چاہیے, کتنا علم, کتنی حاضر دماغی, کتنی لگن, کتنی توجہ, کتنا کچھ چاہیے. اتنے لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کو گمراہ کرنے کی, اس نے لی ہوئی ہے, اور کیسے نبھا رہا ہے. عیب تو جب وہ ہے کہ جب مخلوق اپنا اختیار استعمال کرتی ہے تو وہ چیز یا تو خیر ہو جاتی ہے یا شر ہو جاتی ہے. بالکل بالکل, مخلوق کوئی بری نہیں ہے. کافر بھی تخلیق کے اعتبار سے تو انسان ہی ہے نا, کیا بہترین مخلوق ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین مخلوق ہے. لیکن کیا اس کا کفر اچھا ہے؟ کفر اچھا نہیں.
یعنی جب مخلوق اپنا اختیار استعمال کرتی ہے تو گناہ گار ہو جاتی ہے، لائق جہنم ہو جاتی ہے، بدتمیز گستاخ ہو جاتی ہے۔ یہ عیب اللہ کی تخلیق کا عیب نہیں ہے، بلکہ بندے کے کسب کا عیب ہے کہ اس نے کیا چیز اختیار کر لی۔ ایسا اختیار کرنا تھا کیا؟ یہ اختیار تھوڑی کرنا تھا، یہ اختیار کرتے، ایسا کیوں کیا، ایسا کرتے۔ یہ قابل وضاحت ہے یہ باتیں، لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ یہ قابل وضاحت نہیں ہے۔ لکل امر رجال ولکل رجل مجال، ٹھیک ہے نا، کہ تخلیق میں کوئی عیب نہیں، اللہ کی تخلیق میں کوئی ہے، بندوں میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہاں جب میں دیکھتا ہوں ان کو کچھ کرتے ہوئے تو کہ مخلوق میں اپنا آپ دیکھتا ہوں، دوسرا پہلو کہ جب مجھے مخلوق کے عیب نظر آتے ہیں، کافر کا کفر نظر آتا ہے، تو میں کہوں گا میرے مولا اگر تو میرا مجھ پہ کرم نہ کرتا تو میں بھی یہی کر رہا ہوتا جس نے کیا۔ یہ میرا ہی چھپا ہوا کفر ہے جو وہاں ظاہر ہو رہا ہے، وہ مجھ میں ظاہر نہیں ہوا، تیرے کرم سے۔ وہ کفر جو مجھ ظاہر سی بات ہے، ہر بندہ مومن کافر ہو سکتا ہے نا، ہر مومن میں کفر چھپا ہوتا ہے، ہر کافر میں ایمان چھپا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا اختیار کرتا ہے، یہ اس کے اختیار کی بات ہے۔ اور نیکی کا اختیار اللہ کی خاص توفیق سے ہوتا ہے، تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھ میں کفر ظاہر نہیں ہونے دیا، مجھ میں ایمان ظاہر کر دیا۔ ہر بندے میں نیکی اور گناہ چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھ میں نیکی ظاہر کی، گناہ ظاہر نہیں کیا، نہیں ہونے دیا۔ فلاں بندہ جو جھوٹ بول رہا ہے تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کر لیتا، یہ تو اگر اللہ مجھے وَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو پھر میں کیا ہوتا۔ تو اس کا عیب نہیں ہے، وہ میرے عیب کا عکس ہے۔ صوفیہ اس کو ایسے لیتے ہیں کہ تم کسی میں عیب دیکھو تو اس کو سمجھو یہ میرا عیب ہے جو مجھے وہاں سے منعکس ہو کے آ رہا ہے، تاکہ عاجزی پیدا ہو۔ ہر لمحے شکر کرو کہ یا اللہ فلاں، ارے شکر ہے یہ عیب اللہ تعالیٰ نے مجھ میں ظاہر نہیں ہونے دیا، یہ میرا عیب ہے جو مجھے اس میں نظر آ رہا ہے، تاکہ انسان میں عاجزی پیدا ہو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ نے جس پر کرم کیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا، وہ خود نہیں بچا، زحزح جس کو بچا لیا، یہ جو پیسے وائس ہے، جس کو بچا لیا گیا، فعل میں یعنی مجہول ہے، یہ جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، نہ وہ خود اپنی توفیق سے جہنم سے بچ سکتا ہے اور نہ اپنی خود توفیق سے وہ جنت میں جا سکتا ہے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بندہ گناہ سے بچتا ہے، آگ سے بچتا ہے، اور اس کی دی ہوئی توفیق سے جنت میں جائے گا۔ نیا موضوع آگے تو اچھا بیان کیا تھا، یہ توفیق تو پھر یہ اللہ کی طرف سے ہوئی، تو پھر ہاں توفیق من جانب اللہ ہے، وما توفیق الا باللہ وما یضل به الا الفاسقین، جو ہونا ہی چاہے گمراہ اللہ اس کو اس کی گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، بہت سو کو ان کی گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے، گمراہ کرتا نہیں اللہ کسی کو۔ وما یضل به الا الفاسقین،
مگر وہ گمراہی پہ ان کو چھوڑتا ہے جو نافرمان ہو جائیں، حد سے بڑھنا ہی چاہیں. بولے کیا یعنی وہ بے باک ہو جائے، انکار کرے کہ کوئی جنت دوزخ نہیں ہو. بھائی کچھ نہیں ہوتا یار، کرو جو دل چاہے کرو. توفیق اللہ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رٹ کو چیلنج کرے گا، اس کے اختیار کو چیلنج کرے گا، پھر اس کو وہ توفیق نہیں دیتا. توفیق اس کو دیتا ہے جو جھک جاتا ہے. توفیق وہی دیتا ہے، لیکن بھائی تو بھی جھک جاتا. اب جو برتن ایسے ہوتا ہے وہ بھر لیا جاتا ہے، اور جو ایسے ہو جائیں اس پہ تو لاکھوں بارشیں برس جائیں، اندر کچھ نہیں جائے گا. یہی بات ہے کہ جو بے باک ہو جائے اور بولے کچھ نہیں ہوتا، دیکھی جائے گی کیا ہوگا، پھر اس کو دکھائے گا کہ ٹھیک ہے دیکھ کیا ہو رہا ہے. وہ ہے نا سورہ یاسین میں قالو، نہیں وہ ہے نا جہاں پر مردوں کے یعنی اٹھانے کا ذکر ہے. ھذا الذی قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہائے ہماری خرابی، ہمیں ہمارے بستروں سے، آرام گاہوں سے کیوں اٹھا دیا، کس نے اٹھا دیا؟ تو کہا جائے گا ھذا الذی، ھذا من وعد الرحمن، یہ وہ دن ہے، یہ وہ تم دیکھ رہے ہو اس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ بولا. یعنی جو انکار کرے گا اللہ اس کو دکھائے گا، اور جو جھک جائے گا توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو پروٹوکول دے گا، اس کو توفیق دے گا. ہاں، ہدایت اس کے بارے، یعنی ہدایت اس کے اختیار میں ہے اور اس کے بغیر کوئی ہدایت دے بھی نہیں سکتا. لیکن وہ دیتا کس کو ہے؟ جو اس سے مانگتا ہے، جو جھک جاتا ہے اس کو خاص ہدایت، خاص توفیق دے دیتے ہیں اس کو. اور جو نہیں ہوتا، جو اکڑتا ہے، بھائی آدم علیہ السلام اور شیطان، ہدایت کس کو ملی؟ آدم علیہ السلام کو. دونوں کو اتارا گیا تھا نا دنیا میں، تو کر لیتا شیطان بھی توبہ، کہہ دیتا ربنا ظلمنا انفسنا. نہیں بولا، آدم علیہ السلام نے بولا، تو ان کے توبہ بھی قبول ہوئی، ان کو انعام و اکرام اور سارے معاملات ہیں ان کے. اور شیطان نے نہیں کیا تو راندہ درگاہ ہو.